ایک نابینا عرب پتی نے ابے آبے ایک 6 سالہ لڑکی کو گود لیا ہی تھا کہ لڑکی نے ایک پراسرار کے ذریعے پل بھر میں اس کی برسوں سے اندھی آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ لیکن جب وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس مجزاتی شفا کے پیچھے ایک ہولناک بددعا چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہانی آوی میں ندر کی اس شرارتی سی چھوٹی دیاگا شاشا سے شروع ہوتی ہے۔ وہ دعویٰ کرتی تھی کہ اگر دل سے منت مانی جائے تو اس کی دعائیں فوراً پوری ہوتی ہیں، مگر اس کی ہر کامیابی میں تھوڑی سی خامی ضرور ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر ایک بھائی نے وزن کم کرنے کی دعا کی، نتیجہ یہ ہوا کہ پہاڑ چڑھتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ اسپتال میں پڑا دبلا ہو گیا۔ دیکھ لیجئے، نہ بغیر ورزش کے دبلا ہو گئے، اب اس میں ناراضی کس بات کی؟ ایک لڑکی نے 20 لاکھ کی خواہش کی، نتیجے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور مخالف پارٹی نے بالکل 20 لاکھ کا ہرجانہ دے دیا۔ ایک چچا نے جیون ساتھی مانگا، نتیجہ یہ کہ ایک گھنی داڑھی والا پہلوان اس کے پیچھے پڑ گیا، اسے بھی ایک طرح کا ساتھی ہی کہہ لے۔ سب لوگ غصے میں اس سے پیسے واپس مانگنے لگے۔ شاشا فوراً بھاگ کھڑی ہوئی، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہ اچھا ہوا بھاگ لی ورنہ پکڑی جاتی۔ یہ سب اس کے استاد نے دیکھ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ہر عمل میں نقص اس لیے رہ جاتا ہے کیونکہ اس کی سچو پوری نہیں ہے۔ اس کی گردن کے پیچھے آدھے چاند جیسا پیدائشی نشان اس بات کا ثبوت تھا۔ جب وہ اپنے نصیبی موقع کو پائے گی اور یہ نشان مکمل دائرے کی شکل اختیار کرے گا، تبھی اس کی طاقتیں مکمل ہوں گی، اور جس سمت میں لاؤ پہ نہ دکھا رہا ہے وہی اس کا نصیبی مقام ہے۔ اتنے میں ایک لگژری گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک نابینا اور لنگڑا شخص اترا۔ یہی تھے چاؤ گروپ کے صدر چو صاحب۔ کئی سال پہلے وہ اور ان کی حاملہ منگیتر آشاوے ایک سازش کا شکار ہو کر کھائی میں گر گئے تھے۔ تب سے گھر برباد ہو گیا، بیوی بچہ بچھڑ گئے اور وہ خود معذوری کا شکار ہو گئے۔ وہ یہاں اس امید میں آئے تھے کہ چھوٹی دیاگا سے اپنی بیوی بیٹے کا سراغ پوچھ سکیں، لیکن سیڑھیاں چڑھتے وقت ان کی وہیل چیئر بے قابو ہو کر لڑکنے لگی ہے۔ وقت پر شاشا نے چھلانگ لگا کر اسے روک لیا، مگر اس کی خامی پھر ظاہر ہوئی۔ وہیل چیئر تو رک گئی، لیکن چو صاحب دھڑام سے منہ کے بل گر پڑے۔ اسی لمحے استاد کے ہاتھ میں موجود لاؤ پہ نہ تیزی سے گھومنے لگا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہی آدمی شاشا کا نصیبی رشتہ ہے۔ اسی وقت چو صاحب کو اپنی ماں کا فون آیا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ جلدی ایک بہو ڈھونڈ لو ورنہ وہ خود کوئی پوتا پوتی اٹھا لائے گی۔ فون بند ہوتے ہی وہ جانے ہی والے تھے کہ استاد نے انہیں روک لیا اور کہا کہ ان کا اور شاشا کا کوئی خاص رشتہ ہے، وہ چاہیں تو شاشا کو اپنی بیٹی بنا کر گود لے لیں۔ میں اسے گود لوں؟ استاد نے سمجھایا کہ شاشا نے انہیں ابھی جان بچائی ہے، اسے گود لینے سے خود چو صاحب کی زندگی میں بھی کمی پوری ہوگی۔ چو صاحب نے ماں کی بات بھی یاد کی اور شاشا کی مدد بھی، اور سوچ سمجھ کر ہاں کر دی۔ شاشا استاد کو چھوڑ کر اداس تھی، مگر استاد کے اصرار پر اس نے نیا باپ قبول کر لیا۔ اچھے پاپا، اب مجھے دوسروں کے پاپا دیکھ کر حسد نہیں کرنا پڑے گا۔ گھر پہنچے تو چو صاحب کی ماں اس بات پر ناراض تھی کہ بیٹا اب تک شادی کیوں نہیں کرتا۔ اچانک ایک انگور اس کے گلے میں پھنس گیا اور وہ زندگی و موت کی کشمکش میں جا پڑی۔ سب گھبرا گئے، مگر شاشا نے فوراً ایک سنہری روشنی چھوڑ کر اسے بچا لیا۔ دادی اسے دل و جان سے پسند کرنے لگی، مگر جب سنا کہ بیٹا اسے گود لینا چاہتا ہے تو سوچنے لگی کہ یہ فیصلہ غور طلب ہے۔ مگر شاشا کی طاقت کا نقص پھر ظاہر ہوا۔ دادی جیسے ہی کھڑی ہوئی، پھسل کر کمر مروڑ بیٹھی۔ سب اسے اسپتال لے جانے لگے کہ شاشا نے دوبارہ جادو کیا اور فوراً دادی کی کمر ٹھیک کر دی۔ رات کے کھانے پر شاشا کو پتہ چلا کہ اس کے پاپا نابینا ہیں۔ اسے بہت دکھ ہوا اور اس نے سب کی منع کے باوجود ان کی آنکھیں ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا اور معجزہ ہو گیا۔ چو صاحب کی برسوں سے جاتی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ تم نظر آ رہی ہو، میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں۔ پورے گھر نے اسے نعمت سمجھ لیا۔ دادی نے فوراً گود لینے کی منظوری دے دی۔ اسی رات جب دادی اسے نہلا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ شاشا کی گردن کا نیم دائرہ پیدائشی نشان بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس کی گمشدہ بہو آشاوے کا تھا۔ دیر رات شاشا پاپا کے کمرے میں گئی، وہ ان کی ٹانگیں بھی ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جادو کیا، سنہری روشنی پھیلی، چو صاحب کی ٹانگوں میں سنسنی ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ کھڑے ہو گئے۔ میں کھڑا ہو گیا، مگر اگلے لمحے وہ دوبارہ لڑک کر بستر پر گر پڑے۔ اس بار جادو بالکل ناکام رہا۔ شاشا کو پہلی بار خطرے کا احساس ہوا، اس نے کبھی کسی جادو کو ناکام ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی شیطانی چیز پاپا کی سچو دبا رہی ہے۔ اگلے دن وہ پاپا کے ساتھ کمپنی گئی۔ اس نے سرخ سنہری آنکھ کھولی تو خوف سے سانس رک گئی۔ ایک دیو ہیکل 100 ٹانگوں والی سنڈیاں پوری عمارت پر لپٹی ہوئی تھی، جو عمارت کی روحانی طاقت چوستی جا رہی تھی۔ یہی بدرو چو صاحب کی ٹانگوں کی طاقت بھی چوری کر رہی تھی اور پوری کمپنی کو نگلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاشا نے فوراً پاپا سے کہا کہ اسے چھت پر لے جائیں تاکہ وہ بدرو کا خاتمہ کر